یہ جہاں حدیث میں فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پہ لعنت ہے، وہ وہی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہیں، ورنہ حلالہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کہ رک دیں، فَإِن طَلَّقَ، حدیث میں جہاں پر لعنت بھیجی گئی ہے وہاں یہ تقسیم کہاں ہے؟ ہم پوری حنفی دنیا کو چیلنج کر کے بتاتے ہیں کہ حلالہ سے متعلق جو نصوص آئے ہیں اس میں کوئی ایک نص دکھائیں آپ جہاں حلالہ کی تقسیم کی گئی ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ جو حلالہ ہے یہ ایک دو طرح کے حلالے ہوتے ہیں، اور جو لعنت بھیجی گئی ہے وہ ایک خاص طرح کے حلالے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ حدیث میں، آثار میں جہاں بھی حلالے کے لیے وعیدیں آئی ہیں یا حلالے کے لیے مذمت آئی ہے یا لعنت آئی ہے، وہ سارے کے سارے نصوص مطلق ہیں۔ مطلق کا مطلب اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ حلالہ یہ ایک خاص ٹائپ کا حلالہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ بات کر رہے ہیں، وہ سارے نصوص عام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے نص سے استثناء مل جاتا ہے کہ فلاں نص میں تو اس میں تو عام کیا گیا حلالہ، اور فلاں نص میں دیکھو یہ والا حلالہ جو ہے وہ خاص ہے۔ بھی سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے بار بار قرآن کی نص آپ پیش کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے نا، تو آپ اس کو عموم کر دیتے ہیں، سب نماز سب کے بارے میں لے کے آتے ہیں، حالانکہ اس میں تو نماز کا سرے سے ذکر ہی نہیں آ رہا ہے، اور یہاں پر تو باقاعدہ نکاح کے بارے میں آ رہا ہے۔ لا اتیا بمحلل ولا محلل له الا رجمته، حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ میرے پاس، محلہ ابن حزم کی صحیح روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ میرے پاس اگر حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والے لائے جائیں گے تو میں ان کو رجم کر دوں گا۔ اگر اس طرح سے حلالہ کرنا رحمت والی بات ہوتی تو خاص کرتے نا کہ وہ والا حلالہ جس میں پری پلانٹ حلالہ ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر بات کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی حلالہ سے متعلق روایات ہیں جس میں حلالہ کی مذمت کی گئی ہے وہ علل اطلاق وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس کو مذمت کی گئی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں دیا گیا کہ یہاں پہ خاص طرح کا حلالہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔